الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کی یہ پروقار تقریب کا موضوع فضیلت الشیخ محمد عاصم شہزاد جو آپ کی اس مسجد کے ماشاءاللہ خطیب ہیں، میرے جامعہ ابو بکر کے ماشاءاللہ جامعہ فیلو ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ انہوں نے آپ کو بتا دیا، بار بار وہ بھائیوں سے گزارش کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آ جاؤ، سامنے بیٹھ جاؤ، باہر والے بھائی اندر آ جائیں۔ پتہ نہیں ہمارے اوپر تھوڑا سا اثر جو ہے نا وہ ہوتا ہی نہیں ہے، آگے بلا کے نا کوئی فائدہ ہی آئے انشاءاللہ۔ یہ بات بڑی خوبصورت انہوں نے کی ہے کہ جب لوگ سامنے چھوٹے بچے بیٹھے ہوں گے نا تو وہ گفتگو جو ہے نا وہ اس کا انداز بھی اتنا ہی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی دائیں سائڈ پر فضیلت الشیخ محمد حسین، پروفیسر محمد حسین بٹی صاحب کو گزارش کی میں نے عاصم صاحب سے کہ ان کو اوپر بلائیں، عالم دین ہیں، اللہ ان سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے جہاں الحمدللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور میری بائیں سائڈ پر فضیلت الشیخ عبدالحمید صاحب اور دائیں سائڈ پر شیخ محمد اقبال سلفی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے آپ کو اللہ کا دین ہی بتانا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ بات میں ابتداءً عرض کر دوں کہ جب بھی کسی جلسے میں جائیں، کسی تقریب میں جائیں، کسی پروگرام میں جائیں، خالصتاً یہ نیت لے کے جائیں کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ سے اجر لینا، اور جو سننا ہے ہم نے اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے اور آگے لوگوں کو اس کی تبلیغ کرنی ہے، ہماری زندگی کامیاب ہے انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم ایک عظیم نبی کے امتی ہیں، ان کی عظمت کے چرچے چار سو ہیں۔ ان کی عظمت کو صرف انسان جن نہیں جانتے، بلکہ ان کی عظمت کو اللہ رب العالمین کی ساری مخلوقات جانتی۔ اس سے بڑی کوئی ہمارے لیے کوئی سعادت کی بات ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی شان کے قصے بیان کرنا شروع کر دیں، ان کی شان کی آیات بیان کرنا شروع کر دیں، ان کی شان کے واقعات آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دیں، خطیبوں کی خطابت تھک جائے گی، راتوں کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ بس قصہ مختصر یہ ہے کہ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس ہستی سے پیار ہے، اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جو عزیز ہیں، جو محبوب ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
سنن دارمی کی روایت ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر دیا، یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت، میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے علم ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو کیسے علم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ حتی استیقنت، حتیٰ کہ آپ کو پورا یقین ہو گیا کہ میں اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ المکرمہ کنت فی بطحاء مکہ تھا، میں مکہ کی وادیوں میں تھا، اللہ رب العالمین کے دو فرشتے آسمانوں سے آئے، ان میں سے ایک آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر گیا، وہ اس نے دوسرے فرشتے نے اس سے پوچھا احوا ہوا، یہ ہستی وہ ہے جن کا تذکرہ ہم کر رہے تھے، یہ ہستی وہ ہے جن کے لیے ہمیں آسمان والے رب نے زمین پر بھیجا ہے؟ کہا جی جی نعم ہذا ہوا، یہ وہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں کہ اس فرشتے نے آسمان اور زمین کے درمیان ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، تکڑی وٹا آپ نے سنا دیکھا ہوگا، وہ ترازو کے دو پلڑے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتے نے کہا زنہو، اس پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھو، دوسری سائڈ پہ ان کا امتی رکھو، وزن کرو۔ کہتے ہیں وزن کیا گیا، میرا پلڑا بھاری تھا، اس نے کہا اب 5 بندوں کو رکھو، 5 کو رکھا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا، کہا اب 10 کو رکھو، پھر 100 کو رکھا، بس 100 کو رکھا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا، پھر انہوں نے کہا اب 1000 کو رکھو، 1000 کا رکھا گیا، فرجحت علی الالف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1000 کا پلڑا اوپر تھا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا۔ دوسرا فرشتہ کہتا بس کریں، ایک سائڈ پہ ان کی ساری امت کو رکھ دے، ساری دنیا کو رکھ دیں، اور ایک سائڈ پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دے، وزن ان کا وزنی ہو۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں مجھے کیا ان کی بات میں وزن نہیں ہے؟ ان کی بات میں وزن ہے، یہ بات میں اور آپ تو جانتے ہیں، اللہ کے فرشتے جو جانتے ہیں، میں کہتا ہوں ہوئے زمین کے ایک ایک اللہ رب العالمین کی مخلوق کو اس بات کا پتا ہے کہ اللہ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی شک ہے؟ میں غلط کہوں میرے شیخ موجود ہیں، علماء بیٹھے، کتنی شان ہے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کا ایک فرشتہ ایسا ہے جو کبھی روئے زمین پر نہیں آیا، ایک دفعہ اللہ رب العالمین سے وہ کہتا ہے اللہ میں روئے زمین پہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا آج ہزاروں سال ہو گئے زمین کو بنے ہوئے، آج تک مجھے کسی فرشتے نے جانے کی اجازت نہیں مانگی، تو زمین پر جا کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں بیٹھ کے علم کی روشنی کو پھیلا رہے تھے، آسمان کا فرشتہ اللہ سے کہتا ہے میں تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کے دنیا میں دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں، وَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اور میں ان کو سلام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نبی کا دیدار کرنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے اجازتیں مانگ رہے ہیں۔ آسمان والے رب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں نبی کا دیدار کرنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے نہیں تجھے روکوں گا، جاؤ جا کے میرے نبی کو سلام بھی کرو، میرے نبی کا دیدار بھی کرو، لیکن یاد رکھو جب کوئی مہمان کسی کے پاس جاتا ہے نا، وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہ تحفہ لے کر جاتا ہے، وہ کوئی چیز لے کر جاتا ہے۔ اس میں مہمان کی عزت ہے، میزبان کی بھی عزت ہے، تو نبی کا مہمان بننے جا رہا ہے، جا کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دینا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العالمین بڑا پیار کرتے ہیں، آپ اللہ کے بڑے محبوب پیغمبر ہیں، اور آپ کو آپ کی بیٹی فاطمہ بڑی پیاری ہے۔ سن
اہل حدیث کے اسٹیج سے تم کہتے ہو یہ نبی کی آل کو نہیں مانتے. اگر اہل حدیث نہیں مانتا تو پھر کون مانتا ہے؟ ہم مانتے ہیں, ہم شان بیان کرتے ہیں. میرے عزیز, اس تقسیم سے باہر آ کے دیکھ, اپنی آنکھوں سے پٹیاں اتار. ہماری جماعت کی دعوت قرآن و سنت. فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ سے بڑا پیار ہے, میرے نبی کو تحفہ دینا. جی جی رب جی, کیا تحفہ ہے؟ جا کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا کہ آسمان والے رب نے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے. کس کے لیے؟ فاطمہ تو زہرا کے لیے, آپ کی لخت جگر کے لیے, علی کی بیوی کے لیے, حسن و حسین کی ماں کے لیے. کیا سرٹیفکیٹ ہے, کیا تحفہ ہے, کیا گفٹ ہے, کیا ہدیہ ہے؟ جی جی رب جی. اللہ نے کہا جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ان فاطمہ بنت محمد سیدۃ النساء اہل الجنہ, کہ آسمان والے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی لخت جگر کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا. محمد اللہ کو اتنے پیارے. فرشتہ جانے لگا, اللہ نے کہا ایک اور تحفہ لے. جی رب جی, اور کیا ہے؟ فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میرے نبی کو اپنے حسن و حسین سے بڑا پیار ہے. نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, حسن آ رہے تھے, ان کا قمیض پاؤں میں اٹک رہا تھا, گرے, ممبر چھوڑ دیا, جا کے دوڑ لگا کے اٹھا کر لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے درس دے رہے ہوتے تھے, حسن و حسین ننھے پھول آ جاتے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا دیتے. آج تیری مسجد میں چھوٹا بچہ آ جائے, تھوڑی سی بات کر دے, شور کر دے, تو جناب اپنا اخلاق باہر نکال کے رکھ دیتا ہے. ان کو شرم نہیں آتی؟ ماں باپ کو مسجدوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں. پڑھ تاریخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کو مسجد میں لے کے آتے تھے, شوق پیدا کرتے تھے, ان کو مسجدوں کا تعارف تھا. آج تو بچوں سے مسجد میں آنے سے نفرت کرتا ہے. تیرے بچے, تیرے بیٹے, ہمارے آج کی نسل یہ گندی نسل بنتی جا رہی ہے. ان کا راستہ ہی اور ہو. سیکھ نبی سے دین, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا فرشتے میرے نبی کو جا کے ایک اور یہ تحفہ دینا. جی جی کیا ہے؟ فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اللہ نے یہ حکم دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے فرمانا کہ آپ کے نواسے حسن اور حسین, اللہ نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اتنے محبوب. ہمیں پتا ہے, فرشتوں کو پتا ہے, جبرائیل امین کو پتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ, عرفہ, عزت والے, تقریم والے, شرف والے بڑے ہیں. بیت المقدس کا واقعہ آپ نے بڑی بار سنا, علماء ہے ماشاءاللہ. آپ ہمارا یہی تو وتیرہ ہے اہل الحدیث کا, اہل السنہ والجماعہ صحیحہ کا, کہ جب بھی بات کرتے ہیں عین قرآن و حدیث کے. آپ کے سامنے تقریر کرنا کوئی آسان نہیں ہے. یقین کریں, ہمارا بچہ جانتا ہے, ہمارے بچے کو پتا ہے کہ مولوی صاحب گپ مار رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں. بڑا پتا ہے ہمیں, الحمدللہ اس بات پہ میں خوشی ہے. سیکھو علم. یہ مدارس آپ کے بچوں کو علم دینے کے لیے بنائے ہیں, آپ کی سہولت کے لیے. 37 ایس پی کے ساتھ مدرسہ بنا دیا. نکالو یہاں سے محدث, نکالو یہاں سے علماء. ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں, ہم علماء میں شامل نہ ہو سکے. طلباء ہیں, ہم طالب علم ہیں, آتے ہیں آپ کو سبق سنا کے چلے جاتے ہیں. اور نسلیں ایسی پیدا کریں اور ان کو تیار کریں جو آنے والے وقت میں ان ممبروں کو, ان سٹیجوں کو سنبھال. اللہ اکبر. جبریل امین علیہ السلام کو بھی اس بات کا علم تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المقدس کے اندر سارے نبی جمع ہو گئے. اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت سے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جمع کر دیا. نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں جبریل یہ کون ہے؟ بڑے عقیدوں کی صفائی ہے یہاں پر, بڑے عقیدے درست ہوتے ہیں. اگر تو دین کو پڑھے صحیح طرح, اپنی آنکھوں سے پٹیاں اتار.
नबी ने पूछा जिब्रील से, कौन है? नबी अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप तक अल्लाह ने सारे नबियों रसूलों को अपनी कुदरत और ताकत से जमा कर लिया। क्योंकि नबी को जब तक वही के जरिए से किसी बात का इल्म नहीं दिया जाता तो उस वक्त तक इल्म नहीं होता। अल्लाह का कुरान कहता है जी, अगला सवाल करते हैं अल्लाह ने इनको क्यों जमा किया है? कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको जमा किया है ताकि ये 2 रकअत नमाज अदा करें। फरमाया क्यों नहीं पढ़ते? ये सफों में खड़े हैं, नमाज क्यों नहीं पढ़ते जब अल्लाह ने हुक्म दिया है? ये क्यों खड़े हैं? जिब्रील कहते हैं इनको अपने इमाम का इंतजार है। फरमाया कौन है इनका इमाम? आसमान से रब का हुक्म हुआ, जिब्रील पकड़िए मेरे नबी के बाजू से, खड़ा कीजिए इनको मुसल्ले पे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर ज़मां, आखिरी नबी के होते हुए, खातमुन नबीयीन के होते हुए, कोई मूसा, कोई ईसा, कोई अय्यूब, कोई याकूब, कोई यूसुफ, कोई इब्राहिम, कोई इस्माइल, कोई इदरीस, कोई आदम, कोई नहीं आगे आ सकता। मेरा मोहम्मद सबको जमात करवाए। वरफाना लका जिक्रक, नबी के तज़किरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलंद यूं नहीं कर दिए। मेरे बड़े मुअज़्ज़िज़ीन खुताबा हैं, इंशाअल्लाह आपको फ़लस्तीन के बारे में भी अमीर मोहतरम मौजूद हैं, वो बताएंगे। ख़त्म नबूवत के बारे में भी आपको बड़ा सुनाएंगे। मैं आपके और आपके महबूब खुतबा के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होता, 2-3 बातें करके इंशाअल्लाह मौजू को समेटता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मैंने जमात करवाई और रब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया बना। हाँ जी, किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। क्यों? अल्लाह को प्यारे नबी बड़े महबूब हैं। आपने भी जान लिया, मैंने भी जान लिया, फरिश्तों को भी पता चल गया, जिब्रील अमीन को, फरिश्तों के सरदार को भी पता चल गया। अब आप कहेंगे इनकी तो ड्यूटियां हैं, हमारी तो अल्लाह ने अकल दी है। आज जरा मैं तुझे और तज़किरे सुनाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी कहते हैं हम एक सफर पर गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हम सफर पर जा रहे थे, एक जगह पर ऐसा चटील मैदान आ गया जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ाए हाजत हुई। इधर उधर देखा, कोई छुप के बैठने की जगह नहीं। क़ज़ाए हाजत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से दूर जाके छुप के बैठा करते थे। और याद रखें, ये क़ज़ाए हाजत, ये बशरी तकाज़ा है। कर अकीदा दुरुस्त। तेरे रब के कुरान में, नबी के फरमान में, नबी की सीरत में एक एक चीज के अंदर अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हमारा अकीदा दुरुस्त किया है। लेकिन तू जानबूझ के अपना अकीदा बिगाड़ ले तो फिर तेरी मर्जी भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी कहते हैं हमने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैनी से इधर उधर फिर रहे हैं। पूछा जी हुजूर क्या हो? फरमाया पर्दा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त को देखा, उसके पास गए, फ़अख़ज़ बिहुस्नि मिन अग़सानिहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एक दरख्त की एक टहनी को पकड़ा, बात सुनो तवज्जो से, और उसे कहा इनक़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह, ऐ दरख्त अल्लाह के हुक्म के साथ मेरे साथ चलो। वो बेजान दरख्त है। साहबा कहते हैं हम हैरान हो रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त से कह रहे हैं इनक़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के साथ मेरे साथ चलो। कहते हैं हमने अजीब ही मंजर देखा, वो दरख्त जमीन को फाड़ता हुआ निकला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़ा। कैसे? कल बईरिल मखशूश, जिस तरह एक मुती और फरमाबरदार ऊंट पीछे पीछे मालिक के चल पड़ता है, दरख्त को हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह चलते हुए देखा। वो दरख्त हुक्म के साथ चला, मैं और आप नहीं चले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था छोड़ दो सूदी कारोबारों को, छोड़ दो इन गंदे कामों को, छोड़ दो अल्लाह की नाफरमानियों को, छोड़ दो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बगावतों को। मैंने और आपने अपनी जगह को नहीं बदला, मैंने अपने आप को और आपने अपने आप को नहीं तब्दील किया। नबी की हदीसें हमारे सामने हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा दीन हमारे सामने है। मैं अपनी जिद, अपनी बरादरी इज़्म पे ऐसा अड़ा हुआ हूं, ऐसा अटका हुआ हूं
کہ مجھے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے. ہاں ان باتوں کو رکھ کے میں تو آج بے شرم اور بے حیا بن کے زندگی بسر کر رہا ہوں. اس درخت کو پتا تھا میں نے اگر آج اللہ کے رسول کا حکم نہ مانا نا، میرا رب مجھے چھوڑے گا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا، پھر دوسری سائڈ پر ایک اور درخت تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے، اسے بھی جا کے کہا انقاد علیہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چل. وہ بھی چلے، دو درختوں کو اکٹھا کیا، پردہ ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سلام کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے لگے. کمال کی بات ہے، آسمان والے رب نے دنیا کی ان ساری چیزوں کو نبی کا مطیع بنا دیا. بن جا مطیع. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول انسانوں سے کہا ہے، کسی درخت سے کسی جانور سے اللہ نے اطاعت کرنے کو نہیں کہا. لیکن ان کو پتہ ہے کہ جب نبی کا حکم ہو گیا، اور نبی کیا کہتے ہیں انقاد علیہ باذن اللہ، اللہ کا حکم پیچھے ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ نبی کا حکم چلنا پڑا. تو اور میں بھی اپنی آج ضد کو چھوڑ دے. میں اپنے بھائیوں سے اکثر کہتا ہوں، بڑے بڑے جلسے، ساری رات جلسے، علماء کے ساتھ سٹیج بھرے ہوئے، ہائے ہائے آج فلاں مولوی نے چس کروا. کیا چس لینے آتے ہیں بھائی؟ پوچھو بھائی آپ نے رات کو جلسہ سنا ہے، بیٹھے ذرا میرے پاس، آپ نے کس مولوی کا بیان سنا، ٹاپک کیا تھا، موضوع کیا تھا؟ چند ایک چٹکلوں کے علاوہ اللہ جانتا ہے ہم بالکل چٹش فیاد ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا مولوی صاحب نے بولا کہ ہنس ہنس کے ہم چلے جاتے ہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو گزارش کروں گا، خدا کے لیے ان سٹیجوں پر ڈرامہ بازوں کو نہ بلایا کریں. یہ بہت بڑی امانت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت ہے. اس میں خیانتیں نہ کرو. لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، لوگوں کو چٹکلے سنوانے کے لیے ڈرامہ باز مولویوں کو، جاہلوں کو لا کے ممبروں کی زینت نہ بناؤ. چند لوگوں کو سنا لو لیکن قرآن و حدیث سنا لو. آئیے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی اونچی ہے، درختوں کو بھی پتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں، انی لعارف حجرا فی مکہ کان یسلم علیہ، مکہ میں ایک پتھر ایسا تھا جو میں گزرتا تھا تو مجھے سلام کیا کرتا تھا. میرے عزیزو، اللہ کی مخلوقات کو اللہ کے رسول کی شان کا پتہ ہے. انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے لمبے چوڑے جلسے نہیں سنے. آپ کے آس پاس پڑوس میں بھینسیں ہیں، جانور ہیں، ان کو بیچاریوں کو کوئی پتہ نہیں مسجد میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ نے ان کو مطیع اور فرما بردار بنا دیا، اپنا بھی اپنے رسول کا بھی. آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری واقعہ ہے، شاید آپ تیاری کریں، انشاءاللہ میرے محترم کا بیان ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک انصاری صحابی آیا، اس نے آ کے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ میرے ساتھ لڑ پڑا ہے، میرے اونٹ کی میرے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، میرے ساتھ چلے میرے اونٹ کی ذرا مجھ سے صلح کروا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حیران ہوئے، عجیب آدمی ہے، وہ جانور ہے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ بگڑ جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے. ہم نے پنجابی میں وہ مثال بھی بنائی ہوئی ہے نا کہ بندہ اٹھ دے ویر والا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، اللہ کا بندہ جی بات کر رہا ہے، اونٹ ہے، جانور ہے، پھر واشی ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ جا کے میری صلح کروائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کھڑے ہوئے. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے، ہم بھی کھڑے ہو گئے، چلو بھیا دیکھتے ہیں پھر کیا بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ کے قریب جا رہے تھے. اس صحابی نے کہا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کو باہر سے تالا لگایا ہوا ہے، وہ اندر ہے، نہ کسی کو جانے دیتا ہے، نہ ہماری کو بات سنتا ہے. قد عطش الزرع والنخل، کہتا ہے کہ ہماری تو کھیتی اجڑ گئی، کھجور کے درخت خشک ہونے شروع ہو گئے. چلیے میرے ساتھ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے، دروازے پر پہنچی، آگے ایک صحابی ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آپ کا غلام نہیں ہے، اندر کوئی آسمانی فرشتہ نہیں ہے، اندر کوئی عقل مند سمجھدار نہیں ہے،
اندر ایک جانور ہے، وہ وحشی ہے، مجھے انی اخاف علیک الصولۃ، مجھے آپ پر ڈر خوف ہے کہیں وہ آپ کو نقصان نہ دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ ہمارے مولانا بشیر احمد خاکی صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کو صحت اور شفا دے۔ چلیں دیکھ لیا، میری طرف دیکھیں، آجو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو ہاتھ لگانے لگے، صحابی نے کہا ہمیں آپ پر خوف ہے، ڈر ہے، یہ آپ کو نقصان دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لیس علی بہ باس، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، پیچھے ہو جاؤ۔ دروازہ کھولا، کہتے ہم اندر گئے، دور کھڑا اونٹ اس نے جب انسانوں کے چہروں کو دیکھا تو جناب دور سے دوڑ لگا دی، ہم ڈر گئے۔ کہتا ہے کہ اس کی نظر فلما نظر الجمل الی رسول اللہ، جب اس اونٹ کی نظر چہرہ انور پر پڑی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی ہے، خاتم النبیین کے چہرے پر پڑی ہے، اونٹ مطیع اور فرما بردار ہو کے سر جھکا کے آ کے اس نے اپنا سر رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، جب ہم نے اس اونٹ کو دیکھا، ہنّا وصرفت عیناہ، ایک چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کے اونٹ بھی رو رہا ہے، ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار بھی رو رہے ہیں۔ ہاں، جب تک اونٹ نے رونا بند نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرنا بند نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا مالک کدھر ہے بھائی؟ جی اللہ کے نبی میں اس کا مالک۔ کہتا تیری شکایت کر رہا ہے، کیا شکایت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتا ہے کام زیادہ لیتا ہے، خدمت نہیں کرتا۔ اللہ نے دنیا کے ہر چیز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع فرما بردار بنا دیا، کیوں؟ آخری پیارے نبی محمد اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔